پی آئی اے کا جو ایک بڑا اچھا دور رہا، تو اس پہ شیخ صاحب زوال کب آنا شروع ہو گیا؟ جب تک تو آپ چل رہے تھے وہ اندھوں میں کانا راجا والا حساب تھا. حالات جب دوسری طرف گئے ہیں پھر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا. فضائی پالیسی دی انہوں نے کہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز آنا شروع ہو گئی، مقابلے کی فضا بنی. آج کے دن میں پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اچھا، اس کی ایئر لائن کی نا پی آئی اے کی کافی مرتبہ سننے میں آتا رہا کہ اس کی نجکاری کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے. آج کی پوزیشن ہے کہ اگر 120 ارب یا 140 ارب روپیہ سالانہ نقصان آتا ہے تو آپ کا ہیلتھ بجٹ کدھر جاتا ہے؟ یہ 750 ارب کا جو نقصان ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں نا، 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے آپ کی لکیریں نکلوائیں. تو شیخ صاحب اگر یہ تو اپنا اگر اس کو اگر سیل بھی کر دیا جاتا تو پاکستان کے تو بڑے قرضے اتر جاتے ہیں. پی آئی اے دی لوا لو پائے نا پاکستان دے تو بہت زیادہ نے کہ 21 22 اور 23 میں 6 ارب روپیہ پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں گیا ہے. تو اس میں تو ارباب اختیار سے یہی کہوں گا کہ مانا کہ تغافل نہ کرو گے خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز راما کا پروگرام بے لگام. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے. ایک اچھا دور رہا اور اس پہ زوال کب آیا؟ آئیے ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے اس پر ساری بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے پہ زوال کب اور کیسے آیا. شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. شیخ صاحب، پی آئی اے کی بنیاد کب رکھی گئی اور کب بنے یہ پی آئی اے؟ پی آئی اے تو بیسکلی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 1955 میں اس کا آغاز ہوا. جی. اور بیسکلی یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک ہوتی تھی اورینٹ ایئر ویز نا، کلکتہ بیس تھی. جی. تو وہ پھر بعد میں 1955 میں اس کو مرج کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھی جی اس کا آغاز کیا گیا. تو یہ اس کا آغاز تھا 1900. اچھا، اس پہ سر پی آئی اے کا جو ایک بڑا اچھا دور رہا، تو اس پہ شیخ صاحب زوال کب آنا شروع ہو گیا؟ پہلے تو ہم اس کے عروج پہ چلتے ہیں نا. جی. تو عروج تو پی آئی اے کا ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا، پر اس کی وجوہات تھی کیونکہ اس پی آئی اے کی پاکستان میں منوپلی تھی. جی. اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر کوئی ہمارا دیکھنے والا کوئی اس میں میری اصلاح کر دے تو میں بہت مشکور ہوں گا. کیونکہ کسی غیر ملکی ایئر لائن سے سفر کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک فارم پہ وہ اسٹیمپ لگوانا پڑتی تھی، تو اس کے بعد آپ جا سکتے تھے. ہاں، تو ٹوٹلی آپ کے لیے مجبوری تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اور اس میں کمپٹیشن کوئی نہیں تھا. آپ یہ ذہن میں رکھیں نا کہ جب مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا ہیں. تو جب تک تو آپ چل رہے تھے وہ اندھوں میں کانا راجا والا حساب تھا کہ چلتی رہی ایئر لائن. لیکن جب آہستہ آہستہ حالات جب دوسری طرف گئے ہیں تو پھر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا. شیخ صاحب، اتنی اچھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور ایک دم تباہی مچ گئی اس سارے ڈپارٹمنٹ میں، سارے ایئر لائن میں. یہ ایک بڑا پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ دھچکا ہے. لیکن جی یہ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ اس میں جو جیلی پائلٹس کے لائسنس بھی جون سا تھا نا، آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں جون سا نا یہ بات چلتی تھی کہ جیلی جو پائلٹ بھی جہاز جون سا نا اڑاتے رہے. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ کوئی راتوں رات تباہی نہیں ہوئی اور اس کی کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے. جی. اس کی متعدد وجوہات ہیں کہ جس میں اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اندھا دھند یعنی کہ لوٹا گیا ہے. تو پی آئی اے تو ایک وہ ادارہ تھا جس کی نوکری ملنا بہت بڑا سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. جی فلاں منڈا کہتے جی پی آئی اے چ لگا ہے نا، تو یہ سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا. جو جہاں تک آپ نے بات کی ہے جیلی پائلٹوں کی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ پی آئی اے کا ایشو نہیں ہے، اوور آل ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت اور بہت زیادہ فسانہ ہے. اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تباہی کا سفر جو ہے وہ اس طرح شروع ہوا کہ اس کی پلاننگ کوئی نہیں تھی.
آپ نے پی آئی اے بنایا, اس میں ایئر مارشل نور خان صاحب, اصغر خان صاحب بڑا رول پلے کیا, بہتری. جب تک تو آپ کی منوپلی تھی تب تک تو معاملہ ٹھیک چلتے گئے, پھر اس کے بعد سیاسی اثر و رسوخ آیا اور بلا ضرورت بھرتیاں ہوئیں. اب دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ایئر لائن کی جو مینٹننس ہے, جو انجینئرنگ برانچ ہوتی ہے, وہ آؤٹ سورس ہی ہوتے ہیں, ان کے اپنے نہیں ہوتے. ادھر تو انجینئر وغیرہ بھی جو ہیں سارے بھرتی وہ پی آئی اے کے ملازمین ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. اور ایون کہ آپ جو ایک پی آئی اے کا ڈپارٹمنٹ تھا, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نا, جو گلدستے وغیرہ دیتے تھے, وہ بھی پی آئی اے کے کھاتے میں ہی ملازمین بھرتی ہوئے تھے, یعنی کہ ایون ایوری تھنگ سب کچھ پی آئی اے کا. اور اس کے بعد یہ شروع کی بات ہے, اب کی نہیں, کہ انہوں نے اپنا پولٹری فارم بھی بنایا تھا کہ مرغیوں کا بس وہ اب تو نہیں ہے. بہرحال اس طرح کے بے بہا تجربات کیے گئے, اور جب چیزیں چل رہی تھیں تب تک تو چلتی رہیں. اصل میں اس کا آغاز ہوا ہے 1991 میں, جب میاں نواز شریف صاحب نے وہ جو اوپن اسکائی پالیسی وغیرہ کو معاہدے وغیرہ کیے. ان کا تباہی کا آغاز ہوا یا؟ جی ظاہری بات ہے تباہی کا 91 میں. ہاں جی, کیونکہ جب یہ اندھادھند بھرتیاں ہوتی رہی تھی تو کمپٹیشن کوئی نہیں تھا, آمدن تھی, تو یہ آستہ جب مقابلے کی فضا بنی تو پھر وہ معاملات جو ہیں دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئے. پولیٹیکل جو ایک یونین کا سسٹم چل پڑا تھا نا, پیپلز پارٹی بھی اس میں میدان میں آ گئی اور نون لیگ بھی آ گئی, تو پھر اس طرح سے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں, وہ سیاست کو آپ دوسری سائڈ پہ رکھے. میں بات کر رہا ہوں جو فضائی پالیسی دی انہوں نے کہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز آنا شروع ہو گئی, تو اس سے یعنی کہ مقابلے کی فضا بنی اور آپ کا وہ یعنی کہ بھید کھل گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں جب یہ 91 میں اوپن اسکائی پالیسی آئی ہے, اس کے بعد دن بدن حالات خراب ہوتے گئے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ, آ جا کے یہ 2004 کے بعد سے اس نے پی آئی اے نے گھاٹے میں جانا شروع کر دیا. اچھا, 2004 کے بعد جی. اور اب جو وہ دیکھیں جی, اس میں آپ کے پاس ایک تو جو فلائٹ آپریشن جہازوں کی جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے, پھر آپ یہ ریاست کا کام نہیں ہے ادارے چلانا. آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ صاحب کئی مرتبہ سننے میں آتا رہا ہے کہ اس کی نجکاری ہونے کو جا رہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ادھر دیکھیں نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں ان سے پہلے جان چھڑائی جائے. ادھر اب دیکھیں کہ پی ٹی ایس سی ایل ہوا کرتا تھا تو اس کو ٹھیک ٹھاک منافع میں چل رہا تھا, اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. ادھر لاہور میں جو ٹرانسپورٹ سروس چلا کرتی تھی, سرکاری یونین بھی تھی, اس کی سارے معاملات تھے, لیکن جب وہ معاملات خراب ہوئے تو پھر انہوں نے اس کو اپنا گولڈن شیک ہینڈ دے کر ملازمین کو جان چھڑا لی تھی سرکار نے. وہ جی ٹی ایس کا تو نہیں آپ کہہ رہے ہو؟ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس اور پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ سروس ہوا کرتی تھی, اس سے گولڈن شیک ہینڈ دے کر ایک دفعہ گورنمنٹ نے نقصان اٹھایا, اسے ختم کر دیا. اب ادھر ہوا کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں کھپرولا ڈالتے ہوئے کہ جی وہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے یونین فلاں. آج کے دن میں جو پہلی 2023 کی پہلے 6 ماہ ہیں, اس میں پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. 60 ارب روپے کا خسارہ سے زیادہ کا پاکستان انٹرنیشنل. ہاں جی, اور 22 میں جی 80 ارب سے زیادہ کا خسارہ کیا ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت جو جہازوں کا فلیٹ ہے وہ 31 جہازوں پر مشتمل ہے, جس میں سے 9 گراؤنڈ ہے ٹوٹل جو نہیں چل رہے. نان فنکشنل جو ہیں وہ جو فنکشنل ہیں وہ 22 ہیں اور 9 گراؤنڈ. ہاں جی, انٹرنیشنل فلائٹ کتنے؟ وہ مکس ہی چل رہی ہیں نا, کوئی لوکل بھی چل رہی ہیں یعنی کہ ڈومیسٹک بھی کہہ لیں اور انٹرنیشنل بھی. اب جب ملازمین بالفرض 10,000 ہیں یا 15,000 ہیں, تو پہلے اگر وہ 30 جہازوں پہ یا 50 جہازوں پہ اس کو کرتے تھے کہ ایک جہاز پہ کتنے پڑ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 22 جہاز چل رہے ہیں تو اس میں کتنی کا آمدنی آ رہی ہے. آپ کا جہاز یکایک رک جاتا ہے ایئرپورٹ پہ, جی پیٹرول کے پیسے نہیں دیے آپ نے. ادھر انٹرنیشنلی پابندیوں کا شکار بھی رہا کہ یورپین یونین میں بھی فلائٹیں بند ہو گئی, امریکہ کے لیے بھی بڑے معاملات بگڑ گئے ہیں. اس سے پی آئی اے اس وقت سفید ہاتھی بن چکا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ
1 گھنٹے کا پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے. 2 لاکھ روپیہ ایک جی گھنٹے کا. آپ مجھے بتائیں نا کہ گورنمنٹ گوڈے گٹے رگڑ رہی ہے 1 ارب ڈالر کے لیے, 50 کروڑ ڈالر کے لیے, تو خالی پی آئی اے کا آپ اس کو سمجھ لیں کوئی الادین کا چراغ آ جاتا ہے اور ہم کل سے اس کو پرافٹ میں لے جاتے ہیں, تو بھائی جان یہ پھر بھی 10-20 سال تک وہ گھاٹا ریکور نہیں ہو سکتا. اور حکومت کا کام نہیں ہے. اگر ارباب اختیار پاکستان سے, ظاہری بات ہے سارے سنسیئر ہیں, سنجیدہ ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو ان اداروں کو جس کا کام اسی کو ساجے. شیخ صاحب اب یہ گھاٹا کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ حکومتی سطح پہ اگر یہ ایئر لائن رہی تو کیا اپنا ریاست کے حکمران جو سے اس گھاٹے کو پورا کر سکتے ہیں؟ سر پہلی تو بات یہ جو یہ اس کی منسٹری ہے جو ایویشن کی, ان کے مطابق تقریباً 750 ارب روپے کا قرضہ ہے پی آئی اے پہ. اتنی اس کی وہ نہیں ہے اثاثے, اس سے 5 گنا زیادہ قرضہ ہے. تو کس طرح آپ اس کو کریں گے؟ اور دن بہ دن یہ وہ یعنی کہ دلدل ہے جس میں ڈوبتے ہی جا رہے ہیں. آپ پاکستان جیسا ملک اگر شیخ صاحب یہ پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے اس ادارے کو, تو کیا خیال ہے کہ پروفیٹیبل ہو جائے گا یہ کام؟ پروفیٹیبل ہو نہ ہو, آپ اپنے دکان چلاتے ہیں, اپنا کاروبار چلاتے ہیں, اپنی گاڑی چلاتے ہیں, تو آپ گھاٹے میں چلائیں گے. جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو مینیج کر کے, سیٹ سسٹم ہے نا, انہوں نے تو اپنا نفع نقصان دیکھ کر چلانا ہے. تو باقی گھاٹے میں تو بڑی بڑی ایئر لائن چلے گی. انڈیا میں ہمارے ہمسائے ملک میں وہ کنگ فشر کے نام سے چلی تھی ایئر لائن, ان کے اور بزنس بھی تھے, لیکن وہ جب ایئر لائن میں آئے تو ان کی تباہی اتر گئی. پھر اسی طرح وہ سہارا ایئر لائن بھی بنی تھی. بہرحال اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہونا چاہیے. اچھا, اس کی ایئر لائن کی نا پی آئی اے کی کافی مرتبہ سننے میں آتا رہا کہ اس کی نجکاری کی جا رہی ہے, ہو رہی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس کا سسٹم بہت چلتا رہا کہ اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اب پھر بعد میں یہ سلسلہ رک جاتا رہا. دیکھیں جی, جو آج کی پوزیشن ہے کہ پہلے 6 ماہ میں 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. آپ اس کو جتنی جلدی اس معاملے کو کلوز کریں گے, یہ ملکی مفاد میں بہت ضروری ہے کہ اس کا فوری فیصلہ کیا جائے. اور اس سے اچھا شیخ صاحب, جہاز بھی میرا خیال بڑے ایک عرصے سے وہی چل رہے ہیں, انہیں کو ریپیئر کیا جا رہا, پرانے جہازوں پہ 22 صرف چل رہے ہیں, 31 میں سے 9 یعنی کہ گراؤنڈ ہوئے میں. اچھا, اس میں آپ کو ایک شیخ صاحب یہ بھی انسانی جان کے لیے ایک رسک نہیں ہے؟ ہوئے ہیں, چلیں وہ حادثات تو ایک طرف آ گئے نا. میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں کہ ادھر جو ملازمین کی بھرتیاں ہوئی ہیں اب دنیا میں پی آئی اے میں, جی پی آئی اے میں مالی بھی پی آئی اے کا ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ جو انجینئر یا میکینیکل ورکس کرتے ہیں وہ بھی پی آئی اے کے ملازم ہیں. اب جب بھی آپ کسی بھی جہاز میں ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن ایئر ہوسٹس سے ہوتا ہے. اچھا, تو اب ہمارے ادھر تو باقی معاملات میں بھی بڑا بیڑا غرق ہوا, لیکن ہمارے ایک مشہور و معروف اور مایا ناز چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, انہوں نے اس معاملے میں بھی ٹانگ اڑائی تھی کہ جو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسز ہوتی تھی ان کا ریٹائرمنٹ کی عمر تھی پہلے 30 سال, ٹھیک ہے, اور 30 کے بعد 35 سال کر دی گئی. اچھا, وہ کوئی کیس ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو امتیازی سلوک ہے ان کے ساتھ, ان کی 60 سال عمر کر لی. جب مجھے بتائے نہیں تو 60 سال عمر ایک اولڈ لیڈی کو وہ کیسے وہی نا, دیکھیں وہ ظلم جس طرح ریکوڈیک والا فیصلہ دیا افتخار چودھری صاحب نے, جس طرح پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ دیا, اس کا پرائس آج دن تک پاکستانی عوام اور حکومت پے کر رہی ہے. آپ دیکھیں سنگاپور ایئر لائن ہے, وہ ان کی ایئر ہوسٹس کا سسٹم وہ یعنی ڈائریکٹ بھرتی نہیں کرتے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, جو بھی کانٹریکٹر ہے وہ ان کو دیتا ہے, میرٹ پہ دیتا ہے, وہ پرائیویٹ ہے نا کانٹریکٹر. وہ کیا کرتے ہیں وردیاں 6 سال کی اکٹھے دے دیتے ہیں انہیں. اچھا, یہاں پہ ہمارے سفارشی کام بھی بہت رہا ہے. اچھا سن لینا کہ وہ 6 سال کی آج کی ڈیٹ میں آپ کو وردی پکڑائیں گے کہ آپ نے 6 سال تک اس میں فٹ آنا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ ان کو فزیکلی طور پہ آپ فٹ رہے تاکہ آپ ایئر لائن کے اوپر جو ایئر ہوسٹس کی جاب ہے وہ خوشنما دکھنا یا جو بھی ہے معاملات, تو اتنے وہ اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں. شیخ صاحب یہاں پہ تو بڑے کھابے چلتے ہیں. وہ ہوا نا, پھر آپ دیکھیں کہ اگلوں نے عدالت نے فیصلہ دیا ہے, اب آج اس کی پرائز جو ہے پاکستان پے کر رہا ہے, اور اس کو
فوری طور پر اس معاملے کو کلوز کرنا بے انتہا ضروری ہے پاکستان کے مفاد میں. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 120 ارب یا 140 ارب روپیہ سالانہ نقصان آتا ہے تو آپ کا ہیلتھ بجٹ کدھر جاتا ہے, ایجوکیشن کا بجٹ کدھر جاتا ہے. ہمارے پاس اور تھوڑے معاملات ہیں. 140 ارب سے آپ یعنی کہ کتنے سال میں کتنے ڈیم بنا سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی کیا ہے کہ اپنا کالونی بنائی گئی ہو پی آئی اے کی؟ وہ مختلف چیزیں چلتے ہیں, وہ تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. یہ انہوں نے ہاسپٹل بھی بنائے, تجربے کیے, پھر بعد میں انہوں نے وہ دوسرے بھی ریٹائر وغیرہ ہو جاتے رہے ان سے, ان کو کچھ نہ کچھ تو یہ بطور اس کی ریٹائرمنٹ کے دیتے ہوں گے. ہاں جی, وہ تو سارے جو سرکاری محکمے ہیں جو اس میں ہوتا ہے, لیکن ادھر آپ دیکھیں نا آمدنی 98 بھی نہیں ہے ادھر. پہلے محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا, آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ, نقصان روپے کا. ہاں کئی زیادہ. اچھا شیخ صاحب, اگر اس کی نجکاری ہو جاتی ہے تو یہ 750 ارب کا جو نقصان ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ اب دیکھیں جی, وہ تو آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ختم تو کرنا ہے اگر آپ کا منافع میں نہیں جا رہا. اچھا, ویسے پاکستان میں بڑی بڑی مطلب کہ اس طرح کی پارٹیز ہیں جو اس کو خرید بھی سکتی ہیں. اچھا, وہ اب دیکھیں ایئر لائن کو شاید دلچسپی ہو نہ ہو, لیکن جو پی آئی اے میں ایک چھپا ہوا خفیہ خزانہ ہے, اچھا, اس کی طرف سب کی رال ٹپکتی ہے. اچھا, اور یہ پچھلے دور میں بھی. وہ کون سا ہے شیخ صاحب؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ بتائیں ناظرین کو وہ کون سا ہے. اب وہ اس خفیہ خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے سیٹھوں کی, بڑے بڑے لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, اچھا, چاہے وہ جس شعبے سے بھی ہیں. بڑی کوشش کی تو آج دن تک تو وہ خزانہ بچا ہوا ہے جو روزویلٹ ہوٹل ہے, ہاں 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 بالکل, نیو یارک میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ اثاثہ ہے, اس کو نیو یارک سٹی جو گورنمنٹ ہے وہ اس نے فی الحال لیا, وہ امیگرینٹس وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں. وہ 220 ملین $US 3 سال کے لیے انہوں نے پہ لیا ہے. تو اب یہ اس کی مالیت جو ہے یہ اربہ روپے میں ہے. اس کی محتاج جو اندازہ ہے وہ 1.4 بلین $. شیخ صاحب کی اس کی وجہ یہی تو نہیں کو اگر نجکاری پہ اگر کی جاتی ہے تو وہ جون سا ہوٹل ہے یا جو اپنا یہ جو ظاہر بات ہے جو اس کو خریدے گا پی آئی اے کو, جو پرائیویٹ طور پہ اس کو چلائے گا, وہ پھر اسی کا ہوگا, یا حکومت اس لیے اس میں صرف ایک ڈرامہ کر دیتی ہے کہ نجکاری کرنی ہے, اس کے بعد جب اس کو وہ یاد آتا ہے. اب دیکھیں نا, کہتے ہیں جی ہوٹل فلاب جا رہا ہے معاملہ, وہ بڑی انتہائی قیمتی جگہ پر موجود ہے جس میں اربوں کا وہ ہے جی, جس میں ہالی ووڈ کے ریڈ کارپیٹ تقریبات بھی ہوتی رہی ہیں, اور بڑے بڑے اداکار اور فنکار, بڑا نامی ہوٹل ہے. اور اس کی جو ادھر پرائس ہے شیخ صاحب, اس کا وہ رینٹ ہی آ رہا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ 22 کروڑ روپیہ 3 سال, 22 کروڑ ڈالر $US پہ نیو یارک سٹی گورنمنٹ نے لیا ہے. تو وہ اس کا رینٹ کہاں جاتا ہے شیخ صاحب؟ سارے اب وہ ادھر ہی جاتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں ابھی ایک اندازہ لگایا گیا تھا 663 ملین $. اس کی پرائس کا, لیکن جو مارکیٹ پرائس بنتی ہے ادھر کے سب, یہ 2015 میں غالباً تخمینہ لگایا تھا. آج کے دور میں یہ 1 بلین $. سے 1.4 بلین $. اس کی مالیت کا محتاط اندازہ لگایا جا رہا ہے. اسے کم و بیش بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا $1 ارب کے لیے IMF نے آپ کی لکیریں نکلوائیں, تو یہ اب دن بہ دن یہ ویسے ہی کھایا جائے گا جتنا نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو شیخ صاحب اگر یہ تو اپنا اگر اس کو اگر سیل بھی کر دیا جاتا تو پاکستان کے تو بڑے قرضے اتر جاتے ہیں. پی آئی اے دے لوا لو پائے نا, پاکستان دے تو بہت زیادہ نے, کم از کم پی آئی اے آپ دیکھیں نا کہ 120 ارب, میں ویسے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں رفلی. چلے پی آئی اے اگر یہ منافع میں بھی چلا جائے تو پی آئی اے آزاد ہو سکتا ہے, اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے, جہاز نئے آ سکتے ہیں, تاکہ یہ جو اپنا انسانی جان کے لیے بھی تو نقصان ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ریاست کا کام جب انہوں نے جان چھڑانی شروع کی ہے تو اس میں جو ادارے نقصان میں جا رہے تھے پہلے انہیں چھوڑنا چاہیے تھا. افتخار چودھری صاحب نے پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ 21, 22 اور 23 میں 6 ارب روپیہ پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں گیا ہے.
جس میں سے انہوں نے ایک تیلا نہیں توڑ کر دیکھا. میکسیمم 5.5 ارب روپیہ ان لوگوں کو گیا جو کوئی کام. اب جب ایک ادھر کوئی سریا نہیں بن رہا, کوئی چیز نہیں بن رہی اسٹیل مل میں, تو وہ سفید ہاتھی آپ نے پالے ہوئے ہیں. وہ افتخار چودھری صاحب نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں. ہماری عدلیہ میں دیکھیں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت بری ترین مثال ہے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ اس میں ٹانگ اڑا کر. اور ملک کو ریکوڈک کے معاملے میں بھی کتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ اس کی پرائز سال ہر سال سے پے کر رہے ہیں. ان کو خدا کا واسطہ ہے, جو نان پروفیٹیبل ہیں پہلے ان سے جان چھڑائی جائے, پرائیویٹائز کیے جائیں, جو انڈسٹری کو پروموٹ کریں. آپ جس کو بھی دینا دے کر. پی آئی اے کی نجکاری انتہائی ضروری ہے, ان کے ملازمین کا خیال کریں, آپ ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیں. جو بھی ہے ایک دوائی ہے نا, روز روز کا جینا, روز روز کا مرنا تو ختم ہو. شیخ صاحب یہ بڑا آپ نے انکشاف کیا ہے ان باتوں کا. تو اس میں تو ارباب اختیار سے یہی کہوں گا, بلکہ ایک شعر کی صورت میں عرض کرتا ہوں کہ مانا کہ تغافل نہ کرو گے, خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. زبردست شیخ صاحب, کیا شعر کا ہے, یہ ان تک پہنچ بھی جائے گا. شکریہ شیخ صاحب آپ کا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اور شیخ صاحب نے جو انکشاف کیے ہیں وہ بھی ارباب اختیار تک پہنچ جائیں گے. اور آخری بات, جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, لیکن 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.